الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 79 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک پڑھیں گے۔ پچھلی آیات کے اندر مسلسل تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات تذکرہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کا تذکرہ کر کے فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پھر انہیں کیسے نافرمانی کی، ان کا پھر کیا انجام ہوا۔ ان واقعات کے اندر یقیناً ہمارے لیے سبق ہیں، ہم نے ان سبقوں کو اٹھانا ہے، پک کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آج کی آیت میں یہاں پہ لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط بھی، اب یہاں پہ یعنی کہ حذف ہے وہ الفاظ، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کو یہ بھیجا ہم نے، کیونکہ پیچھے ایک پورا آ رہا ہے سیکوینس کے ساتھ واقعات آ رہے ہیں، کہ یہاں پہ وہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے آ رہا تھا ارسلنا کے الفاظ آ رہے تھے، وہ لوطن کے ساتھ یہاں پہ ارسلنا کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن خود بخود اس کا کانٹیکسٹ یعنی کہ یہ چل رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا۔ تو یہاں پہ بھیجا کے الفاظ نہیں ہے، صرف وہ صرف لوطن کہہ دیا کہ لوط علیہ السلام بھی، یعنی کہ ان کو بھی بھیجا۔ تو پھر کیا ہوا، باقی وہی واقعہ چلے کہ اس قول علی قوم میں، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم وہ فحاشی اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے بھی نہیں کی۔ اب یہاں پہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کوئی ایسی فحاشی کا کام کر رہی تھی جو ان سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ کیا تھا وہ، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم شہوت سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے، عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ وہ خواہش جو کہ پورے کرنے کے لیے انسان نے عورت کو پیدا کیا ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورت کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے۔ اب یہ گناہ، یہ فحاشی ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے اب، لیکن یہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا آغاز جو وہ لوط علیہ السلام کی قوم سے ہوا، اس سے پہلے یہ فحاشی دنیا میں موجود نہیں تھی، کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ عورتوں سے کی جانے والی خواہش کو مردوں سے پورا کیا جائے۔ تو یہاں پہ پتہ لگا کہ پہلے اس سے نہیں تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوالی انداز میں پوچھا کہ تم کون سی فحاشی تم نے شروع کر دی ہے۔ یہ لوط علیہ السلام نے پوچھا اپنے قوم سے کہ ایسا تو کبھی کسی نے نہیں کیا کہ تم عورتوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جا رہے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو، اسراف سے کام لے رہے ہو، یعنی کہ وہ حدیں جو اللہ نے مقرر کر رکھی تھیں ان حد کو تم کراس کر رہے ہو۔ تو جب یہ انہوں نے اعتراض کیا، ان کو ایک غلطی کی طرف توجہ دلائی کہ تو جو تم کام کر رہے ہو یہ حد سے بڑھ جانے والا کام ہے، ایسا کام کبھی کسی نے نہیں کیا، اور تم یہ فحاشی کا کام جو تم کر رہے ہو، لیکن فحاشی کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع کرا دیا۔ ہر قسم کی، چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہو، کسی قسم کی فحاشی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً منع کر رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ وما کانا جواب قوم ہی، ان کی قوم کے پاس جواب کوئی نہیں تھا اس چیز کا، یعنی کہ کوئی اپنا عذر نہیں پیش کر سکے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی اس چیز کے کام ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، بالکل ایک بے دلیل اور صرف شیطانی کام تھا، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ وما کانا جواب قوم ہی، کوئی ان کے قوم کا جواب نہیں تھا، الا مگر کیا، ان قالوا، مگر انہوں نے یہی کہا کہ اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یعنی کہ یہ جو کس کام سے ہمیں روک رہے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑا یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بڑی فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا۔ تو جواب تو کوئی تھا نہیں، بات تو ٹھیک تھی، وہ اس بات کا کوئی لاجیکل جواب کچھ نہیں دے سکے، بس انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ ان کو نکال دو یہاں سے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، بڑے پاک صاف لوگ ہیں جی، ہم تو بڑے برے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ گزاری، تم ان کو یہاں سے نکال دو، یعنی کہ اپنے کام کو نہیں چھوڑنا، اپنی جو غلطی ہے اس کی اصلاح نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ یہ والا طرز عمل جو ہے یہ ہمارے یہاں ہی پایا جاتا ہے، کسی غلطی کو، کسی کو احساس دلایا جائے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کی جائے اس کی غلطی، تو اگر سے جواب کہتے ہیں ہاں جی ہم تو ہیں ہی برے، یہ قسم کا جواب ہمیں عام طور پر سننے کو ملتا ہے، ہاں جی تم تو فرشتے ہو، ہم برے ہیں بھائی، ہم ایسے ہی ہیں، بجائے اس کے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنی اس غلطی کو دور کرے، اس کا احساس کرے کہ ہاں واقعی غلطی میرے اندر ہے، اور اس کو اللہ سے بھی دعا کرے، دل سے پھر کوشش کرے پوری کہ ہاں یہ برائی میرے اندر ہے، میں اس کو کس طریقے سے اپنے اندر سے مٹاؤں، تو بجائے اس مٹانے کے اپنی اصلاح کی طرف آنے کے، انسان ڈھیڑ بن کے اس قسم کا جواب دیتا ہے کہ ہاں جی ہم تو ہیں ہی برے، ساری دنیا اچھی، ہم ہی برے ہیں، حالانکہ وہ برائی ہوتی ہے، باقاعدہ ہوتی ہے، لیکن
یہ ہوتی ہے ڈٹائی کیا اس کام کو ٹھیک نہیں کرنا، الٹا اٹیک کرنا الٹے الفاظ کے ساتھ۔ تو یہی والا کام ان لوگوں نے کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنے اس فحاشی کو دور کرتے، اپنی غلطی کو دور کرتے جو کہ نشاندہی کی گئی، اس کے بعد الٹا جواب دے کے ان کو یہاں سے نکال دی، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں جی۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے نجات دی ان کو، پھر وہ اہلو، اور جو ان کے اہل تھے ان کے ساتھ تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے، جو ان کے بات کو ماننے والے تھے، اِلَّا امْرَأَتُهُ، مگر ان کی بیوی، یعنی کہ وہ جو تھی وہ اس میں شامل نہ ہو سکی، وہ بھی گویا کہ برے لوگوں کے اندر ہی شامل تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، جو ان کے اہل تھے ان کے ساتھی تھے ان کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کو نجات نہیں مل سکی۔ کانت من الغابرین، وہ انہی میں پیچھے رہ جانے والوں میں، غرق ہو جانے والوں میں، اور تباہ ہونے والے، عذاب سزا ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گئیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان کے پر ہم نے پتھر برسائے خوب، یعنی کہ بارش کے طریقے سے ہم نے ان کے اوپر ایسا طریقے سے بارش برسات اس قسم کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پھر دیکھو ان مجرموں کو جنہوں نے جرم کیا تھا ان کی عاقبت کیسی ہوئی، ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر طریقے سے ان کا رزلٹ بتا دیا یہ کہ جب ان کو جو برائی بتائی گئی تو انہوں نے اس برائی کو دور نہیں کیا، اور اسی طریقے سے سرکشی سے اس کے اندر ہی لگے رہے اور آگے سے حجت بازی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کا ایک شکل ان کے اوپر بھیج دی، اور پھر کسی کو نہیں چھوڑا وہاں پہ جو مجرم لوگ تھے جنہوں نے جرم کیا تھا، جن کا جرم ثابت ہو گیا تھا کہ ان کے اوپر ان کی غلطی واضح ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس غلطی کو ایڈمٹ نہیں کیا، اس کو اپنی اصلاح نہیں کی، اور پھر جو ہے انجام ان کا یہی ہوا۔ اب یہاں پہ سب سے اہم بات جو سمجھنے لائق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی جو ہے اسی عذاب کا نشانہ بنا دیا، وہ بھی اس سے بچ نہیں سکی۔ اب یہاں دیکھا جائے، یہاں ہم ایک دوسرے کی نسبتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا۔ اب یہاں پہ بیوی کی بات ہو رہی ہے، بیوی سے زیادہ قریب ترین رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا، یعنی کہ دنیا میں اگر کوئی رشتہ بنا ہے تو وہ بیوی کا ہی بنا ہے۔ سب سے پہلے یعنی کہ آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی ان کے جوڑا بنایا، وہیں سے ساری انسانیت کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تو پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ بیوی کا ہی قائم ہوا، اس کے بعد اس سے باقی رشتے وجود میں آئے۔ تو سب سے قریب ترین رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تذکرہ کیا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی نہیں بچ پائی، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، اللہ کے پیغمبر تھے حالانکہ، یعنی کہ سب سے زیادہ طاقتور ترین ہستی اگر دنیا میں کوئی پیغمبر ہی ہوتی ہے، کہ بات جو بلی ہے جو مرضی ہم لگا لیں، پیغمبر سے سب کے سب نیچے ہی ہیں۔ تو یعنی کہ جن کے پاس کوئی اتھارٹی ہو سکتی ہے، جن کا براہ راست رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، ان کی پاور کا یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے عذاب سے، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئی۔ تو یہاں ہم ایک دوسرے پہ سہارا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے اعمال کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے کہ ٹھیک ہے جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم تیرے محبوب کی امت ہیں، بس یہ ہم نے ایک جملہ پکڑ لیا ہے، یعنی کہ جو بھی ہم نے غلطیاں کرتے ہیں ہم کرتے رہنا ہے، بس تیرے محبوب کی امت ہے، تو ہمیں بخش دینا، ہمیں چھوڑ دینا۔ لیکن یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی اگر انسان کے اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو لوط علیہ السلام کی بیوی کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، تو ایک پیغمبر کی بیوی ہونا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکا، اور وہ غابرین میں ہو گئی، کانت میں غابرین ہو گئی، وہ اسی کے اندر جو عذاب سے دو چار دوسرے لوگ ہوئے، انہی سے دو چار جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہوئیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اس آیت کے اندر کہ عمل جو ہے ٹھیک آنا انتہائی ضروری ہے۔ جب انسان کے اوپر اپنی غلطی واضح ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ یہ غلطی میرے اندر ہے، اس کو سدھارنا ہر حال میں ضروری ہوگا۔ اگر اس غلطی کو نہیں سدھارا تو کوئی نسبت، کوئی جو ہے واسطہ، اور کوئی چیز بھی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، اللہ کے حساب سے وہ بچا نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر اللہ جو ہمیں مہلت دی ہے، اسی مہلت کے اندر ہمیں اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔